بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں سلمہ خان براق ڈیجیٹل کے ساتھ, اور آپ کو کچھ ایسی انفارمیشن جو بلوچستان ریلیٹڈ ہیں ان کا بتانا بہت اہمیت کا ایک حامل لگتا ہے, کیونکہ اس کے اوپر اگر ہم بات نہیں کرتے ہیں تو شاید ہماری جو جنرل پبلک ہے اس میں وہ اویئرنیس وہاں تک نہیں پہنچ پائے گی. تو آج کے اس پوڈ کاسٹ کے اس میں اور اس پروگرام کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ محکمہ داخلہ بلوچستان کی طرف سے ایک اطلاعی پرچہ یا اطلاعی رپورٹ کے تحت ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے پاس انفارمیشن شیئر کرنی ہے کہ محکمہ داخلہ بلوچستان نے جتنے بھی لاپتہ افراد تھے ان کے لیے ایک 7 دن کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی ہے. وہ 7 دن کی ڈیڈ لائن میں انہوں نے یہ واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کے بچے یا آپ لوگوں کے نوجوان یا عورتیں یا لڑکیاں یا بچیاں یا جو بھی آپ کے گھر سے گمشدہ ہے, لاپتہ ہے, مسنگ پرسن ہے, اس کی اطلاع 7 دن کے اندر متعلقہ تھانے کو, ایف سی ہیڈ کوارٹرز کو یا کسی بھی ایف سی ونگ کو یا جو آپ کے متعلقہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو جا کے باقاعدہ ان کا نام لکھوا کے آ جائے کہ یہ بندہ مسنگ ہے, ہمارے گھر سے غائب ہے. اور اگر آپ کے پاس ان کی کوئی بھی رپورٹ کوئی اطلاع وہ نہیں ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ الحاق کر چکے ہیں, مل چکے ہیں اور وہ پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر آپ ان کے لیے ایک ایفیڈیوٹ لکھ کے اس پہ لکھ دیں کہ آپ نے ان کو آگ کر دیا ہوا ہے. مطلب آپ اس کو ڈس اون کریں. ڈس اونرشپ کی وہ ایفیڈیوٹ بھی آپ نے اپنے متعلقہ تھانے میں یا محکمہ داخلہ کے آفس میں جا کے جمع کرانا ہے. ان دونوں صورتوں میں آپ یا آن کریں گے یا ڈس آن کریں گے, ہمارے پاس مسنگ پرسنس کی ایک باقاعدہ لسٹ آ جائے گی. اس لسٹ کے مطابق جیسے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب نے کہا تھا کہ میں دہشت گردی کے خاتمے تک اس وقت تک سانس نہیں لوں گا جب تک کہ دہشت گردی کا خاتمہ نہ ہو جائے, چاہے اس کے لیے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے. تو یہ اسی تناظر میں ایک بہت بڑا فیصلہ کیا گیا ہے کہ 7 دن کے اندر اس طرح یا مسنگ پرسنز کی ایک پوری لسٹ جو ہے وہ آپ اپڈیٹ کر دیجئے, یا اگر مسنگ پرسنز سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے, لا تعلقی کا, آک نامے کا, یا آپ اس کو ڈس اون کریں تو اس کا سرٹیفکیٹ یا اس کا جو ایفیڈیوٹ ہے وہ متعلقہ ادارے کو فراہم کر دیا جائے. بعد ازاں اگر یہ نہیں بھی ہوتا تو زیر دفاع انسداد دہشت گردی کی دفعہ 1997 کے مطابق اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو اس فیملی کا اگر کسی بھی طریقے سے دہشت گردوں کے ساتھ یا دہشت گرد فیملیوں کے ساتھ یا کسی بھی طریقے سے دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ان کا تعلق نکلتا ہے تو وہ بھی دہشت گردی کی سہولت کار فیملی تصور کی جائے گی, اور اس کے بعد قانون اپنے ایکشن میں آ جائے گا, اور قانون کے مطابق ان کو دی گئی کوئی سرکاری نوکری ہے تو وہ بھی ان سے لے لی جائے گی, سرکاری طور پہ کوئی مراد دی گئی ہے وہ بھی ان سے لے لیا جائے گا, اور ان کی فیملی کے ساتھ قانوناً کارروائی کی جائے گی. تو یہ اطلاع آپ کو دیتے چلیں کہ یہ سرفراز بگٹی صاحب کے اس بیان کے مطابق کہ میری جان بھی چلی جائے دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا, تو اس کے لیے یہ آپ لوگوں کے لیے ایک اطلاع دی جاتی ہے کہ 7 دن کے اندر اپنے جتنے بھی مسنگ پرسنز ہیں ان کو اپڈیٹ کر دیا جائے. ساتھ ہی ساتھ ناظرین آپ کو بتاتی چلوں کہ رحمان گل عرف استاد مرید جو ہے اس کو ہلمند میں اس کے اپنے ہی بندوں نے, اور اپنے بندوں نے کیا, بشیر زیب نے ہی اس کو مار ڈالا. اور بشیر زیب کے مطابق کہ اس سے پہلے ایک دفعہ ان کے ہی ٹیم کا ایک ممبر اسلم اچو, جب اس کو اچو کہا گیا تو اس کو یہ بات تلخ لگی اور اس نے اس کو بھی صفایا کر دیا. اسی طرح سے اگر ہم بات کرتے ہیں رحمان گل کی, جو کہ 2012 میں آرمی کے کیپٹن کے رینک سے اس نے وردی اتار کے بندوق اٹھا لی اور دل میں ایک شورش پال لی, ایک بغاوت پال لی کہ ہمارے بلوچوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے, اور یہ چلا گیا یہاں سے, اور یہاں سے جا کے ہلمند میں افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے, افغانستان کی سرزمین پہ ہوتے ہوئے BLA کے دہشت گرد تنظیموں کو اور دہشت گردوں کو وہاں پہ باقاعدہ ٹریننگ دیتا رہا ہے. اور بشیر زیب کے مطابق جب اس کے نام کے ساتھ استاد مرید لگ گیا تو بات اس کو بھی چبھی ہے, وہ بات اس کو چبھی ہے جس کی وجہ سے اس نے اس کا بھی صفایا کر دیا. تو ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک کمانڈر رینک کا بندہ مجید برگیڈ کا, جو کہ مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک BLA کی کمر تھی اور ٹوٹ چکی ہے, اسی طرح سے ان کے اپنے اندرونی فسادات, اندرونی اختلافات کی وجہ سے یہ لوگ کٹتے جائیں گے, مرتے جائیں گے اور ختم ہوتے جائیں گے.
ناظرین اس کے علاوہ آپ کو بتاتے جائیں کہ کابینہ کی اقتصادی جو رابطہ کمیٹی ہے، انہوں نے ریکوٹک کے لیے 1350 کلومیٹر کی جو ہے وہ ریلوے ٹریک لائن بلوچستان میں ریکوٹک منصوبے کے لیے اور اس پہ $390 بلین انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ایک منصوبے پہ سائن کر دیا ہے، جو کہ ایک بہت خوش آئند قسم کا فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ مقامی آبادی کو کتنا امپاور کیا جائے گا۔ اس کے مطابق جہاں پہ سائل وسائل کے لیے رونا جنگ ہوتی ہے یا بات کی جاتی ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں ملتے، تو یہ منصوبہ ریکوٹک کے لوگوں کے لیے ہی ہے۔ اللہ کرے کہ اس سے ہمارے اس خطے میں کامیابی کی نئی روشن شمع جل جائے اور ہمارے وہ مقامی حضرات، وہ مقامی بچے بچیاں، وہ مقامی نوجوان جو کہ اس بات کو دل میں لے کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے، تو یہ آپ لوگوں کے حقوق کے لیے ہے۔ اور اللہ کرے کہ ہمارے پاکستان کی سرزمین پہ اس طرح کی انویسٹمنٹ ہوتی رہے اور بہت ساری انویسٹمنٹ ابھی ریز ہوتی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ تربت کا علاقہ ہے مند، وہاں پہ ایک نوجوان فتح میار جو کہ 2 دن پہلے 2.5 سال کی جبری گمشدگی کے بعد بازیاب ہوا۔ ایز پر دیئر فیملی سیڈ کہ وہ جبری گمشدہ تھا، لیکن وہ جبری گمشدہ نہیں تھا، وہ BLA کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور وہ BLA کے کس طرح سے چنگل سے بھاگ کے نکل آیا ہے اور اس کے بعد سیکیورٹی فورسز کی ہی گاڑی میں اس کے والد کے حوالے کیا گیا ہے۔ اور آپ اس کے رقت امیز وہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے والد اس کو گلے لگا کے کس قدر رو رہے ہیں، اس کی ماں سفید بالوں کے ساتھ اس کو گلے لگا کے رو رہی ہے۔ تو کیا نوجوانوں کو ابھی بھی شعور نہیں آیا؟ کیا فتح میار کی طرح سب کو اپنی زندگی پیاری نہیں ہے؟ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سوچ لیجئے کہ یہ آپ لوگ اگر سہولت کاری کر رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، بلوچستان میں امن کو سبوداش کر رہے ہیں، تو آپ کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ ہم آپ کو اس طرح کی اطلاعات دیتے رہیں گے، لیکن آخر میں آپ کو یہ بات ضرور کہوں گی کہ رحمان گل عرف استاد مرید جو کہ بلوچستان کے ایک بہت ہی بااثر فیملی مینگل فیملی سے بلانگ کرتا تھا اور بہت ہی ویل ایجوکیٹڈ فیملی سے بلانگ کرتا تھا، اس کی فیملی میں کرنل رینک کے، سیکٹری لیول کے، وزیر تعلیم لیول کے اس نانا دادا اور انکل کے ساتھ رہتے ہوئے یہ پڑھے لکھے فیملی سے نکل کے اس طرح کے منصوبوں میں جا کے صرف اور صرف دل میں ایک خلش پال لی ہوئی ہے۔ اس خلشوں کو دور کریں، اپنے آپ کو احتساب کے دائرے میں لے کر آئیں، اپنے آپ کو بتائیں کہ آپ کہاں پہ غلط ہیں۔ ایک طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ فتح میار کی واپسی نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا اعلان ہے کہ آپ لوگ آئیں، اپنا قبلہ درست کریں، اپنی راہیں صحیح کر لیں، دوسری طرف استاد مرید کے ہلاک ہونے کی خبر بھی آپ لوگوں کے لیے اتنی ہی امپورٹنٹ ہے کہ دونوں راستے آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ ایک طرف حق کا راستہ ہے، ایک طرف اپنا حق کا راستہ ہے۔ حق کے راستے پہ چلیں گے تو شاید پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان اور بلوچستان کی حکومت آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کرے۔ BYC کا دھرنا جو کہ 2 مہینے سے زیادہ اسلام آباد پریس کلب میں جاری ہے، اور اس دھرنے کے مطابق، اس دھرنے کے اطلاعات جو کہ باوثوق ذرائع کے مطابق یہ ہیں کہ یہ دھرنے کے جو مخصوص کچھ 15-16 عورتیں ہیں، انہوں نے قریبی پلازے جو ہیں وہ کرائے پہ لے لیے ہیں اور کچھ فلیٹس کرائے پہ لے لیے ہیں۔ یہ رات کو جا کے اپنی نیندیں AC کی ہوا میں پوری کرتی ہیں، اور پھر دن کے 2 بجے جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ دھوپ کھڑکتی دھوپ آ گئی ہے، یا میڈیا والے آ رہے ہیں یا ان کو کوئی نوٹس کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو یہ دن کی روشنی میں اور کڑکتی دھوپ میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی مظلومیت کا رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی کی بات یہ ہے کہ دن کے 12 بجے جب میں ادھر موجود تھی اس وقت کوئی دھرنا نہیں تھا۔ ابھی جب دن کے 2-2:30 بج رہے ہیں تو ابھی یہ لوگ محترمائیں نہا دھو کے ناشتہ کر کے اپنی نیندیں پوری کر کے آ رہے ہیں۔ تو ریاست کے خلاف یہ کلی بغاوت ہے۔ جہاں تک BYC کا تعلق ہے کہ BYC جو ہے وہ ایک دہشت گرد تنظیم کا ساتھ دے رہی ہے، BLA کا ساتھ دے رہی ہے۔ جعفر ایکسپریس میں ان کے تانے بانے جا کے ڈائریکٹلی مل رہے ہیں BLA کے ساتھ، اور ہم ان کو یہ کہیں کہ یہ مظلوم ہے اور ان کو ان کی لیڈرشپ کو جو ہے وہ رہا کر دیا جائے، تو یہ بالکل ہی ان کی پسندیدہ سوچ ہے۔ پسندیدہ سوچ پہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ بابا بنارس یا بلوچستان فیکٹس یا اسی طرح کے کچھ ایسے اکاؤنٹس جو کہ انڈیا سے اکاؤنٹ لیڈ ہو رہے ہیں، وہاں سے ان کے ہینڈلرز بیٹھ کے ان کو چلا رہے ہیں،
وہ بھی BYC کی بڑی جو ہے وہ مطلب حمایت کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ BYC حق پہ ہے یا BYC کے لیے ایسے کیا جائے ویسے کیا جائے. تو برائے مہربانی آپ زمینی حقائق جانیں. آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے تو آپ صرف ٹویٹ کر کے لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتے. ہم نے حالیہ دنوں میں دیکھا باہوٹ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا، فاطمہ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا، اسی طرح فاتی کے نام سے اس نے اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے جو کہ کچھ 100 فالوورز کے ساتھ، اور وہ بھی بہت جلدی سسپینڈ ہو جائے گا. باہوٹ 2 کا اکاؤنٹ جو تھا، جو کہ ایک انہوں نے کہا تھا کہ بیک اپ اکاؤنٹ ہے، وہ بھی سسپینڈ ہو گیا ہوا ہے. آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، ڈیجیٹل دہشت گردی کر لیں، لیکن آپ اپنے مذموم عزائم میں پورے نہیں ہو سکتے. پاکستان اب بھی ترقی کی راہ پہ چل پڑا ہے، اور بلوچستان انشاءاللہ اس ریکوڈک منصوبے کے بعد، اس ریلوے ٹریک کے بعد، اور اس طرح سے یہ معدنیات کی ترسیل جو غیر ملکی ذرائع تک جائے گی، غیر ملکوں تک جائے گی، وہاں سے ایک امید اٹھ کے آئے گی. انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کو ہم ویلکم کریں، وہ آئے گی. بلوچستان کا نوجوان امپاور ہوگا، ہمارے پاس روزگار مہیا ہوگا، تو بلوچستان ہمیشہ ترقی کرے گا. ناظرین، اگلے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.